یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے، حیرت کی بات ہے، ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت بتائی جا سکتی ہے کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جوان بندہ ہٹا کٹا، ایک دن پہلے اسی مسجد سے وہ میرے پاس آئے تھے، ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، وکرولی پارک سائٹ آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اس سال رمضان میں مدینہ شریف جانا ہے۔ تو میں نے کہا قاری صاحب کیا تراویح نہیں پڑھا ہوگے؟ نہیں، اس سال ایسا ہے کہ برسوں بعد میں چھٹی لے رہا ہوں مسجد سے، ہماری ٹرسٹ نے دوسرے تراویح کے لیے، یعنی حافظ کے لیے دوسرے کا وہ انتظام کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے خود مجھے ٹرسٹ نے کہا ہے کہ آپ جانا چاہیں رمضان مدینے میں گزار لیجئے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ ہم حافظ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ، میں خود 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قائم رکھے، اور پچھلے سال اس سے پہلے سال میں نے اندر بھی تراویح چھوڑی نہیں ہے، پوری تراویح پڑھائی ہے۔ حافظ جو ہے تراویح سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کبھی ملتا ہے تو چھوٹی سی جماعت ہی صحیح، وہاں جا کر کے بھی رمضان میں تراویح پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ پورے سال کا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نذرانے کے لیے پڑھاتا ہے، بلکہ اس کی یادداشت اور اس کے حافظے کے برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ پھر میرے ساتھ ہمارے وہ ادارے میں آئے، کچھ کام چل رہا تھا، کہا ہمارے پاس پی او پی والے ہیں، لڑکوں کو میں بھیج دیتا ہوں، اور یہ تمام باتیں ہوئی، نکل گئے، اور میں اجمیر شریف کے سفر پر میں پلین میں بیٹھا تھا، اسی وقت فون آیا کہ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یقین نہیں ہوتا، یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے عزیزو، یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا اس طرح کی ہلا دینے والی، تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے۔ جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو، یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے، پوری دنیا بدل گئی۔ ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو، پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں۔ یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے۔ آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی ایجادات کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک ان کا وقت، ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا،
اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا، بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا، دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا، کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتا ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہو تم۔ 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی، لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے، وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول۔ جب چاہے مرے کوئی، جب تک ہم چاہیں زندہ رہے، یہ چیز۔ تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس۔ جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے، نبیوں پر ایمان نہیں تھا، لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے، خدا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو جانتے ہو آپ، اس نے ایک قلعہ بنایا، بہت بڑا برج، بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا، تو بہت بڑی فوج، اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے، اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ آپ سوچو، یہ بہت پہلے ہو چکا، بہت پہلے تاریخ میں، اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے۔ اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بنائے اپنے خیالات کے اعتبار سے، اور انسانوں کو ایک زبان، ایک کرنسی، سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا، اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے۔ ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا۔ یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ۔ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام، بڑے فرشتوں کے نہیں، ایک فرشتے کو۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی۔ جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی، اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا، نہ اس کی زبان اسے پتا، نہ اس کی زبان اس کو پتا، سب زبانیں مختلف کر دی گئیں۔ لیکن ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا۔ آج کے دور میں بھی، ترقیاتی دور میں، لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو یہ تک، یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں، کہیں تو جائیں، ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت۔ اسی لیے میرے عزیزوں، موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے، ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو، ہم کتنی حیثیت کے ہیں۔ ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے، اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔